الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. صدق اللہ العظیم. عزیز بچوں، قابل احترام خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن بچوں نے ہمیں تلاوت سنائی ان کا کم از کم اعزاز یہ ہے کہ پہلے میں نے انہیں مخاطب کیا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حافظ صاحب کو بھی جزائے خیر دے. اور میں یہ محسوس کر سکتا ہوں کہ جب یہ بچے تلاوت کر رہے تھے تو ہم سب خواتین و حضرات کے دلوں کو جو خوشی مل رہی تھی وہ ایمان کی علامت ہے. اور تلاوت ہم بڑے بھی کرتے ہیں، لیکن یہ معصوم بچے جن کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے اور بے ریا سینے، جن کو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ جنت کے پھول ہیں، اور حضور علیہ السلام کو بچوں سے بڑی محبت تھی. لہذا میں مہمان ہوں، باقی مہمان بھی تشریف لائے ہیں، تو حافظ صاحب نے یہ ہماری خوشی کا اہتمام کیا. دعا کریں کہ ہمارے مسلمانوں کے وہ گھرانے جو مساجد سے وابستہ نہیں ہیں وہ بھی وابستہ ہوں، اور ان کے ہاں بھی ایسے بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو. آج کی اس نشست میں ابھی جب انہوں نے مجھے بلایا تو انہوں نے کہا کہ دل کی باتیں کریں. تو اتفاق ہے کہ میں ویسے ہی دل والا ہوں، میرے دل کا آپریشن بھی ہوا ہے، اور اس کے باوجود اللہ کی توفیق سے سارے کام کرتے ہیں، تو دل کی باتیں ہی کریں. جن آیات کا میں نے انتخاب کیا ہے ان کا تعلق بھی دل سے ہے. پہلے میں ان کا مفہوم پیش کرتا ہوں. یہ 30ویں پارے میں سورہ الاعلیٰ، اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکیٰ، پس وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، جس نے اپنا تزکیہ کیا. وذکر اسم ربہ، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا. فصلی، پس نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو. بل الآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. لیکن دو افراد بیٹھے ہوئے ہوں اور ان دونوں میں اسلام ایک کامن چیز ہے، لیکن ایک فرد 3-4 دفعہ الحمدللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ گفتگو میں کہے اور دوسرا ایک دفعہ بھی نہ کہے. اور یہ جو سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ کہے گا ہمیں اچھا لگے گا. اگر اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو اور اچھا لگے گا، ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور اچھا لگے گا، ہاتھ میں تسبیح ہے تو اور اچھا لگے گا. ہم جن چیزوں کی بنیاد پر کوئی رائے قائم کرتے ہیں تو وہ یہی ہے. نماز کا ٹائم ہو تو نماز پڑھے. ایسے شخص کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ متقی ہے، یہ تقوی والا ہے. تقوی قرآن مجید میں آیا ہے، ابھی اس پہ میں تھوڑی سی اور بات کروں گا. جو دوسرا آدمی ہے، وہ لگے گا کہ شاید متقی نہیں ہے. لیکن قرآن مجید کی ان آیات کی بنیاد پر بھی اور کئی مقامات کی بنیاد پر میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو اللہ ہے جس کے لیے کوئی متقی ہوتا ہے، اس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے. وہ ہماری طرح نہیں سوچتا. وہ اسلامک سرکل آف جاپان کی شورا نہیں ہے، نہ آپ کا مہمان ڈاکٹر اشتیاق. قابل احترام خواتین و حضرات، 100% چانس ہے کہ دوسرا
جس نے ایک دفعہ سبحان اللہ ماشاء اللہ نہیں کہا، تسبیح نہیں پکڑی ہوئی اور شاید داڑھی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کو پسند آ جائے۔ ان آیات میں آگے بڑھنے سے پہلے میں بڑے ادب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے پیمانوں کو اور اس کی ججمنٹ کو ہم اپنے پیمانوں پر قیاس نہ کریں۔ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ نے اپنے اختیار کا ذکر کیا ہے تو اکثر مقامات پر فرمایا لمن یشاء، جسے وہ چاہے گا۔ سورہ اخلاص سے بچوں کو بھی آتی ہے، دوسری آیت اس میں کیا، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ میرے جیسے کسی درس دینے والے خطاب کرنے والے کا پابند نہیں ہے۔ اس لیے چونکہ میں نے دل کی باتیں کرنی ہے تو پہلی بات جو ہم سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری یہ کتاب قرآن مجید تمام انسانوں کو شرف عطا کرتی ہے۔ اس کے لیے اتنے مقامات ہیں، یہ ہمارے اوپر حادثہ گزرا ہے اور اللہ کرے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں کہ ہم جماعتوں، مراکز، تنظیموں کی بنیاد پر اخلاق کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں تقسیم کرنا چاہیے۔ انسان کا احترام جو ہے اس کی اتنی بات کافی ہے کہ قرآن نے اسے کہاں پیش کیا۔ میں بدھ مت کو ماننے والے انسان اور عیسائیت کو ماننے والے انسان اور یہودیت کو ماننے والے انسان اور ہندو انسان کو شامل کر کے کہنے لگا، یہ آیت ہے قرآن مجید میں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے سارے بیٹوں کو عزت عطا کی ہے۔ یہ پہلی دل کی بات ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ اور میں قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ قرآن انسانوں کو شرف عطا کرتا ہے، اور ہماری اردو میں صدیوں سے اس اسلام کی روشنی کی وجہ سے انسان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، دوبارہ بولیے، اشرف مسلمان کے لیے نہیں ہوتا۔ مسلمان ہونا بڑا عزت کا معیار ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، لیکن قرآن کیسی کتاب ہے؟ سیدھا قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی ساری اولاد کو عزت عطا کی۔ سورہ 3 میں کیا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي، ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ اس مسجد سے وابستہ لوگ ہیں اور حافظ صاحب آپ کو بہترین رہنمائی دیتے ہیں، امکان ہے کہ یہاں موسم انسانیت ہوگی، نہیں ہے تو افسر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہترین کتاب ہے۔ میں اس کا ذکر یہاں کیوں کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت ہی بڑے مفکر اور مربی سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی نعیم صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیرت پر کتاب لکھی، نام رکھا محسن انسانیت۔ آپ سب چونکہ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں تو اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم شرائط لگائیں اخلاق کے معاملے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ کیا یہی ہمارا چہرہ اور پیغام غیر مسلم دنیا اور انسانوں تک پہنچ رہا؟ یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ بھئی ہم تو پابند ہیں اپنے معبود حقیقی کے کلام کی وجہ سے، پابند ہیں کہ عزت دیں، اور بہت سارے مقامات ہیں، دیکھیے قرآن مجید سورہ الحجرات میں کہہ رہا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسانوں، اے سکھوں، اے ہندوؤں، اے مسلمانوں، اے یہودیوں، تم سب ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے تھے۔ یہ جو ہے خواتین و حضرات یونٹی آف مین کائنڈ ہے، یاد رکھیں۔ یہ چھوٹی بات ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ میں گوندل ہوں اور وہ ہمارا دوست ملا تھا رضوان گوندل، وہ اس پہ خوش ہو۔
کہ یہ بھی گوندل ہے. شیخ پہ خوش ہو، جائز ہے. جٹ پہ خوش ہو، کراچی والے پہ خوش ہو، یہ جائز ہے. لیکن قرآن مجید کتنی بڑی بنیاد دے رہا. اپنائیت کا یہ کیا مقام ہے کہ ایک باپ ایک ماں. آپ یہ بتائیں کہ ہم ہمت کر کے انسانی دنیا میں جہاں ہمارا بس چلے ٹینشن لے کے یہ پیغام دیں کہ تم سب ہمارے ہو اور ہم تمہارے ہیں. یہ وہ بات ہے جو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہی ہے، محبت فاتح عالم، اور جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. اور میں دوسری دفعہ حاضر ہوا ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے اسلامک سرکل آف جاپان کے لیے میں کن الفاظ میں خراج تحسین پیش کروں. جتنے پروگراموں میں جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی یہ کتنا بڑا احسان ہے آپ لوگوں پر کہ سب کے لیے آپ کے دلوں میں کشادگی ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. اس میں کسی شورا کا، میرا، کسی تقریر کا، کسی امیر کا، کسی تنظیم کا کوئی کمال نہیں. ہمارے تبلیغی جماعت کے دوستوں کا یہ جو ایک جملہ آپ سنتے ہیں، واقعی وہ تو بہت قیمتی، وہ جملہ بہت قیمتی. کیا ہے؟ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین. یہ اللہ نے آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیا. یہ بھی دل کی بات ہے کہ مجھے خوشی ملتی ہے، اور یہ بھی دل کی بات ہے کہ اگر جاپان ایک خوبصورت ملک نہ ہو اور اسلامک سرکل کی دعوت پر مجھے سیر و سیاحت اتنے لوگوں سے ملنے کا موقع نہ ملے، تو یہ بھی دل کی بات ہے کہ میں پاکستان جاتا ہوں تو مجھے بڑا سٹیٹس محسوس ہوتا ہے کہ میں جاپان سے ہو کے آیا ہوں. آتے ہوئے بھی میں ویسے مشرقیت کی وجہ سے بتاتا نہیں، اندر سے ٹینشن ہوتی ہے کہ سب کو پتہ چلے کہ گوندل صاحب جاپان جا رہے ہیں. یہ ہے میں انسان. لیکن سچی بات یہ ہے کہ کیا میں ہی جاپان آتا ہوں؟ بڑی دنیا آتی ہے، بڑی دنیا آتی ہے. لیکن یہ دل کی بات ہے کہ جتنا پیار مجھے ملتا ہے وہ 1 کروڑ روپیہ خرچ کرنے والے کو نہیں مل سکتا. یہ مارکیٹ کی چیز نہیں ہے. اس حرارت کو ہمیں محسوس کرنا ہے. یہ دل کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت کا ساتھی بھی بنائے، اور ہم حضور علیہ السلام کی زیارت کریں، حضور کے ساتھیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں. یہ دل کی بات ہے کہ میں نے بیٹھے بیٹھے یہ انتخاب کیا کہ میں سورہ العلیٰ کی یہ آیات اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں کے سامنے پڑھوں کہ اللہ کہتے ہیں پس وہ کامیاب ہوا. کون کہتا ہے جی؟ میں کہتا ہوں یا اللہ کہتا ہے؟ پس وہ کامیاب ہوا. تو رک جانا چاہیے نا. آگے بڑھنے سے پہلے یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ میں اور آپ کس کو کامیاب سمجھتے ہیں؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسی کو کامیاب سمجھیں جس کو اللہ کامیاب کرا. ہمارے سامنے کامیابی کے بڑے پیمانے ہیں جی، بڑے پیمانے. ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. پرسوں سے تو مجھے ملک امانت صاحب نے پرسوں سے فتح کیا ہوا ہے، بڑی خوبصورت پراڈو ماشاءاللہ 313 نمبر. آج شکیل عباسی صاحب نے میری مغلوب کر لیا، نظر نہیں آ رہے ویسے. آ جائیں گے ایسے پکڑے جاتے ہیں نا شکیل. میں تو ٹیچر ہوں. بڑی خوبصورت گاڑی، اور اللہ ان کو اوڑ دے. ٹھیک ہے جی. پھر جی ڈی پی جاپان کی کامیاب، لٹریسی ریٹ جاپان کا کامیاب. ٹھیک ہے جی. مختلف چیزیں کامیابی کے پیمانے ہیں. لیکن بھائیوں اور بہنوں، اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے، پہلے سپارے میں قرآن مجید پہلے یہ منوا لیتا ہے لا ریب فیہ. اس میں شک کوئی نہیں ہے. میں نے اس کو کامیاب سمجھا، اس کو سمجھا، اس کو سمجھا. سچی بات یہ ہے کہ اس مجلس کے صدقے اللہ ہمارا دل بدل دے، ہمیں وہی کامیاب لگے جو اللہ کے ہاں کامیاب. اللہ صاحب پہ کہ قد افلح، پس وہ کامیاب ہوا. من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. تزکا قرآن مجید میں اور مقامات میں پاک کیا. اب یہ پاک ہونا یہاں صرف وضو کرنا نہیں ہے، وضو کرنا بھی ہے،
یہاں جو تزکیہ، یہیں سے لفظ اردو میں آتا ہے تزکیہ، اسی کا ماخذ ہے جس سے لفظ زکوٰۃ نکلا ہے. میں تھوڑا سمجھا دیتا ہوں. جس مال سے زکوٰۃ دے دی جائے وہ پاک ہو جاتا ہے، جس سے زکوٰۃ نہ دی جائے وہ ناپاک نہیں ہوتا، وہ پلید ہوتا ہے، غلیظ ہوتا ہے. ناپاک سے شاید اتنی شدت نہیں پیدا ہوتی، بالکل اس سے بھی بدتر ہوتا ہے کہ آپ پانی کا ایک گلاس پی رہے ہوں اور اس میں چند قطرے پیشاب کے. میں اپنی طرف سے ایک خاصی غلیظ مثال دے رہا ہوں، لیکن میں کیا کروں، میں قرآن کا طالب علم ہوں. وہ مال جس سے زکوٰۃ نہ دی جائے، کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. زکوٰۃ کا لفظی مطلب ہے پاک کرنا. اور جتنے اکنامک پرابلم ہیں مسلمانوں کے فرد کے، آپ جہاں سے ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں، آٹے کی لائن میں کلمہ پڑھنے والے کچلے جا رہے ہیں. اور صرف زکوٰۃ کا نظام ٹھیک ہو جائے، صرف زکوٰۃ کا، تو یہ تفسیر نہیں ہے، یہ تاریخ بھی ہے. صرف تفسیر نہیں، تفسیر تو ہوتی ہے نا بات سمجھانا، تاریخ ہوتی ہے کہ ایسے واقعات ہوئے. صرف زکوٰۃ کا نظام ٹھیک ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی ہم کافروں کو بھی وظیفے دینے کے قابل ہو سکتے ہیں. لیکن دل کی بات یہ ہے کہ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ غیر سیاسی قسم کے بن کے رہیں، ذکر کریں، اعتکاف بیٹھیں، اللہ اللہ کریں. ٹھیک ہے جی، ریل کی ساری بوگیوں پہ انجن چاہے جو بھی لگا ہوا ہو، ہم اپنے ڈبے میں بیٹھے ذکر کرتے رہیں. ایسے نہیں ہوتا، قرآن کے اصول کے خلاف. میں تو قرآن پہ کہہ رہا ہوں. قرآن کہتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اس قوم کے حالات نہیں بدلتے جو اپنے آپ کو خود نہیں بدلتے. بلٹ ٹرینوں والا جاپان ہے، ٹرین کدھر جاتی ہے؟ جدھر انجن جاتا ہے. اور انجن پہ لکھا ہو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا یہ، اور جا رہا ہوں نیو یارک، ٹوکیو کی طرف آ رہا ہوتا پھر بھی آپ کچھ سنبھال لیتے، اشارہ کر رہا ہوں ادھر جا رہا. اور آپ اور میں اپنے اپنے ڈبے میں اپنا ٹفن کھول کے ملک مانس صاحب کا دیا وہ حلوہ کھا رہے ہیں. میں نے دیکھا، میں بڑا خوش ہوں امیر محترم. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیے، پاک ہوا، اس سے مراد کیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. میں نے کہا کہ جیسے تزکیہ ایسے زکوٰۃ ہوتی ہے، زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے. اور زکوٰۃ سے ہمارے ذہن میں صرف وہ چند اللہ والے آتے ہیں جو حفظ کے لیے، کوئی اور رفائی کاموں کے لیے جیب سے رسید بک نکالی اور ایک مدرسہ چلا لیا، شفا خانہ چلا لیا، اللہ ان کا بھلا کرے. لیکن یاد رکھیں، زکوٰۃ کا تعلق مدرسے اور مسجد سے کمزور نہیں، کمزور ترین ہے. اب سب ناراض نہ ہوں. زکوٰۃ کا تعلق سیاسیات سے ہے، پولیٹیکل سائنس سے ہے. کیوں؟ تاریخ مجھے بتاتی ہے کہ ابھی قحافہ کے بیٹے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اول، انہوں نے حکومت ملتے ہی پہلا کام کیا کیا؟ جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس کا ماتھا تو نہیں چوما، اور اسے رکنیت کا فارم تو جاری نہیں کیا. پتہ کیا فرمایا؟ کہ اگر ایک رسی بھی نہیں دیں گے تو ابوبکر سیدھا کر کے، کیونکہ اللہ پاک نے جو نظام دیا ہے وہ پاک ہے. اور اس نظام کے اندر الحمدللہ ہر صدی، ہر نسل، ہر جغرافیے کے لیے ایک بہترین اکنامک سسٹم ہے. اس لیے میں اتنا اشارہ ہی کرنا چاہتا ہوں. بولنے والے، لکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی آنکھ پاک ہو، ناک پاک ہو، ہاتھ پاک ہو، ٹانگیں پاک ہو، ماحول پاک ہو، وضو کرے، ذکر کرے. وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں بصد ادب یہ عرض کرتا ہوں کہ جو کیفیت ہماری مسجد کے اندر آ کے ہوتی ہے ایمان کی، وہ مارکیٹ میں تو نہیں ہوتی. مسجدیں ہماری پناہ گاہیں ہیں. یہ کیفیت یہاں اچھی کیوں ہو جاتی ہے؟ وجہ یہ کہ یہاں حدود اللہ ہے.
اجتماعی نظام حدوداللہ کا ہے نا جی، لطف آ رہا ہوتا ہے۔ اور باہر مارکیٹ کے اندر ہم مردوں کو اپنی نگاہوں کی حفاظت خواتین سے کرنی پڑتی ہے، اور یہ کتنا مشکل کام ہے حدود اللہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ اوپر سے اگر نظر کی حفاظت کرتے ہیں تو نیچے بھی بے پردگی ہے، ٹانگوں پہ بھی۔ لہذا میں اس بات کو جو سمجھ پایا ہوں، اللہ تعالیٰ سے رہنمائی کا محتاج ہوں، آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں، ایک اجتماعی ماحول بنائے بغیر، اجتماعی ماحول بنائے بغیر جو آپ بنا ہی رہے ہیں، میں سلام پیش کروں، آپ بنا ہی رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں جو ہوتی ہیں نا اپنے آپ کو پاک کرنے کی، یہ کارگر کو نہیں ہوتی۔ کارگر اسی صورت ہوتی ہے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیڑیا اسی بکری کو شکار کرتا ہے جو ریوڑ سے بچھڑ جاتی ہے، اور یہ پناہ گاہیں ہیں۔ اس وزٹ میں تو میں یہ خوشیوں بھرا پیغام پاکستان لے کر جا رہا ہوں۔ میں پرسوں بھی تھا جس جگہ پہ چھوٹے چھوٹے بچے، کل بھی تھا، آج بھی ہوں۔ واللہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے ہیں، اور یقیناً آپ کے بھی دل کو ہل اٹھتے۔ حضور بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، بچے ہمارا اثاثہ ہے، اور لوگوں کی تعلیم ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مسجد نے، یہاں کے امام صاحب نے خوشی اور حوصلہ دیا ہے، لیکن مساجد میں بچوں کو دھکیل دھکیل کے پیچھے 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 ڈانٹنا بچوں کو۔ حضور بڑا کیا کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں کو پاکستان میں یہ پیغام پہنچائیں، بچے ہمارا اثاثہ ہیں، اور حضور کے سجدے میں فاطمہ کے بیٹے حسن اور حسین پیٹھ پر چڑھ جاتے تھے، حضور جھٹکتے نہیں تھے، سجدہ لمبا کر دیتے تھے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ہم بچوں سے اتنا پیار کریں کہ ہمیں لگے کہ یہ ایسی سنت ہے۔ حضور گلی میں تشریف لے جا رہے ہوتے تو بچوں کو سلام میں پہل کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں تو نے روایات بھی کی ہیں، ان کو دونوں کانوں سے ایسے پیار سے آپ پکڑتے اور کب پوچھتے تمہاری وہ بلی کا کیا بنا ہے؟ آپ سے اندازہ کر، کیا ہستی ہے۔ مدینے میں جا رہے ہیں، ایک کندھے پر حسن ہے، دوسرے پر حسین ہے، مدینے میں جا رہے ہیں، اور دیکھنے والا یہ کہتا ہے کہ کیا سواری ہے، کیا سواری، سچ کہتا ہے، لیکن آقا کیا کہتے ہیں، کوئی سوار بھی تو دیکھو، سوار بھی تو دیکھو۔ مومن سراپا خیر ہے، دین انسانیت ہے، دین انسانیت ہے، اور پاکی ماحول کی پاکی کے بغیر ضائع ہو جاتی ہے۔ اب ماحول کی پاکی کیا ہوتی ہے؟ ماحول کی پاکی یہ ہوتی ہے، میں دو جملوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ماحول کی پاکی یہ ہوتی ہے کہ نیکی کرنا آسان ہو جائے، برائی کرنا مشکل ہو جائے۔ میں پھر دوہراتا ہوں، نیکی یہ ہوتی ہے، نیکی کا ماحول، اور پاکی یہ ہوتی ہے نیکی کرنا آسان ہو جائے اور برائی کرنا مشکل ہو جائے۔ ایسا ماحول ہو۔ رمضان ہر سال آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آقا شعبان میں خطبہ دیا کرتے تھے رمضان سے پہلے، اور فرماتے تھے مسلمانوں تمہارے اوپر نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے، اور ہم گواہ ہیں۔ وہ عزتوں والا مہینہ ابھی کچھ عرصہ پہلے رخصت ہوا ہے نا، میں مسجد میں آیا تو آتے ہی یہاں تراویح کی بات ہوئی، رمضان کی یادیں تازہ ہوئی۔ جو دوست مجھے لے کر آ رہے تھے راستے میں بتا رہے تھے کہ ہمارے مرکز میں ہر مہینے افطاری ہوتی ہے۔ پھر جس مسجد میں پوچھے، اور موسم اس سے بڑی سچائی کیا ہے؟ ہمیں کوئی تقریر کرنی پڑتی ہے؟ مسلمانوں کا وجود بتاتا ہے موسم بہار کا۔ سارا سال جو قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگاتے وہ تلاوت کرنا شروع ہو جاتے۔ بہار میں کیا ہوتا ہے؟ سوکھی ٹہنیاں ہری ہو جاتی ہیں، نئی کونپلیں، نئے پھول، نئے رنگ، نئی خوشبو، فضا معطر ہو جاتی ہے۔ یہ ماحول ہوتا ہے۔ تو ان آیات کا ایک تقاضا یہ ہے کہ میرا اور آپ کا دل بے چین، اداس اور مضطرب ہو
کہ رمضان کے بعد بھی ایسے ہی ماحول ہو. یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے نا, ٹریننگ کا مہینہ. اور ٹریننگ آرمی میں کیوں دی جاتی ہے, بیرک میں, چھاونی میں کیوں دی جاتی ہے کہ جب میدان میں اتارا جائے تو وہ کہ نہیں میں نے تو ادھر جانے نہیں. یہ ٹریننگ نہیں ہوتی. ٹریننگ ہوتی ہے, قرآن مجید کی آیت سنیں بڑی توجہ سے. اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز برائی سے اور بے حیائی سے بچاتی ہے, مضبوط انسان بناتی ہے. جی مضبوط. تو اسی میں ہم اپنی نماز کو بھی ناپیں گے انشاءاللہ. اس لیے کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. پاک ہونے کے لیے ماحول ضروری ہے, اور ماحول سے مراد کیا ہے, نیکی کرنا آسان ہو جائے, جیسے رمضان میں ہو جاتا ہے. گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے, یہاں اللہ کا احسان ہوتا ہے, ضد کرتے ہیں. پاکستان میں, یہاں بھی اللہ کے فضل سے ایسا ہوگا, ضد کرتے ہیں جی صبح اٹھانا ضروری. اماں ابا کہہ رہے ہوتے کہ نہیں ابھی آپ چھوٹے ہو, نہیں میں نے رکھنا ہے روزہ, اور نہ اٹھائیں. تو ان گھروں کی میں مثال دیتا ہوں جن پر اللہ کی رحمت ہے. صبح جب وہ بچے اٹھتے ہیں تو وہ تھینک یو نہیں بولتے اماں ابا کو, باجی کو, بھائی کو کہ جی مجھے ڈسٹرب نہیں کیا. جہاں یہ ماحول ہوتا ہے وہ بچے شکایت کرتے ہیں, ضد کرتے ہیں, حتیٰ کہ ضد میں روزہ رکھ لیتے ہیں, اور وہ پھول مرجھا جاتے ہیں 2-4 گھنٹے بعد. اور مامتا اور شفقت پدری مجبور ہو کر کہتے ہیں کہ بیٹا بس آپ کا روزہ اتنا ہی ہے, اور وہ مانتا نہیں ہے, مانتی نہیں ہے بچی. کرم نہیں ہو گیا اس امت کا. یہ ماحول ہے. اور جب کوئی حال نہیں رہتا تو ایک دلیل کسی کسی گھر میں آپ کو لطف آئے گا سن کے کارگر ہوتی ہے. ہم نے کہتے ہیں کہ بھئی وہ بچوں کا چیڑی روزہ ہوتا ہے. اس لیے وہ پاک ہوا جس نے نیکی کی طرف رجوع کیا, جو ایسے ماحول سے جڑا. ہمارے پنجاب کے صوفی شاعر ہیں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ, وہ صحیح العقیدہ, ان کا شعر ہے, میں اس کو اردو میں بعد میں بیان کر دوں گا پختون بھائیوں سے, یوسف بھائی سے یکجہتی کے طور پر. چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی دے وچ پھل پے, چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی دے وچ پھل پے, مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈول پے. A man is known by the company he keeps. کہ اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے تو آپ کے دامن میں پھول آئیں گے, اور خراب لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے, ماحول ایسا ہوگا تو اگلے بھی ضائع ہو جائیں گے. اب حضور علیہ السلام کی حدیث سنیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے خوشبو بیچنے والا. اگر وہ تمہیں خوشبو نہ دے, آپ اس سے نہ بھی لو, تو بیٹھو گے خوشبو آئے گی تو ضرور. اور برے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے لوہار کی بھٹی. اگر اس کے پاس بیٹھو گے, اگر اس کی آگ سے کوئی چنگاری نکل کر تمہارے دامن پر نہ بھی گرے, تپش تو آئے گی, دھواں تو آئے گا. چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی دے وچ پھل پے. پتہ نہیں اسلامک سرکل آف جاپان کی جو کوششیں ہیں اس پہ آپ کے دل میں کتنی خوشی اور کتنی شکر گزاری ہے. یہ زیادہ ہونی چاہیے, اور آپ کو بہت کوشش کرنی چاہیے. ترجیحاً مسلمانوں پر, اور عموم میں جیسے میں نے عرض کیا, ہم تو شرف کا پیغام لے کر آئے انسانوں کے لیے. قد افلح من تزکا, کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. اس آیت کریمہ سے آگے اب میں اپنی گفتگو کے آخری حصے میں پہنچ رہا ہوں. اس آیت کریمہ سے آگے اللہ پاک نے بتایا ہے کہ اگر ہم نے پاک کرنا ہے اپنے آپ کو تو اس کی قرآنی تدبیر کیا ہے.
فرمایا وذکر اسم ربہ، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، اپنے رب کے نام کا ذکر۔ لیکن یہ بات ذرا زیادہ بتانے، سمجھانے، یاد کرنے، کروانے کی ضرورت ہے کہ وہ بیٹا جو ابا جان زندہ باد، ابا جان سبحان اللہ، ابا جان اٹھے کہا ماشاء اللہ، میرے ابے جیسا تو ابا ہی کوئی نہیں۔ وہ بات کہیں تو الحمدللہ، اور ابا کہے کہ ایک گلاس پانی لے کر آؤ تو وہ کہ کیا کہنے والد صاحب، آج جیسا تو حکم کوئی دے ہی نہیں سکتا، تو بیٹا پانی لے آؤ۔ کیا ارشاد فرمایا، ہلتا جلتا نہیں ہے، ذکر تو کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، ابا اس کو کہتا ہے کہ بیٹا یہ کچرا جمع ہے، منکر ہے، اسے اٹھاؤ باہر پھینکو۔ ابا جان کیا آپ کا فرمان ہے؟ اوپر بینر بھی لگا دیتا ہے، میرے ابے جیسا کوئی ابا ہی نہیں ہے۔ یا میں ٹیچر ہوں، بچے میری تعریف کرتے رہتے ہیں، میں کہتا محنت کرو، مشق کرو، وہ نہیں کرتے۔ اسے ذکر کا پہلا درجہ تو وہی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ کہنا۔ لیکن جہاں اللہ کہے کہ یہ کرو اور جا کے یہ نہ کرو، اللہ کہے کہ اس کا ساتھ دو، اللہ کہے کہ اسے روکو، ہلنے جلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خراج عقیدت ادا کرنے والوں، خراج عقیدت سے کیا کام ہوگا؟ یہی ہے اگر تو زبانی محبت کا عالم تو دین خدا اور بدنام ہوگا۔ اگر سن سکو تم تو روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خراج اطاعت کی طالب ہے تم سے۔ اسے ذکر کی عملی شکل کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، الفاظ ہیں، لیکن الفاظ تک کس کس مرکز نے اور کس کس خطاب نے روک دیا ہے، اسے ابھی مطلب قرآن بیان کر رہا ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، ٹھیک ہے جی، اسے پڑھیں آپ ذرا، کہاں جا رہی ہے یہ آیت؟ آپ پڑھیں گے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ یا قرآن کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، اٹھو سردی کی شدت میں بھی، برف باری میں بھی، گرمی کی حرارت میں بھی اٹھو اور نماز پڑھ کر اللہ کے سپاہی بن کر نکلو۔ بہادر اور اللہ کی حدود کو قائم کرنے والے۔ وذکر اسم ربہ، اس لیے جو پہلا اس کا مرحلہ بیان ہوتا ہے اس کے لیے دل میں جتنا احترام ہے اسے 20 سے ضرب دے لیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اتنی دفعہ سبحان اللہ کہیں، اتنی دفعہ الحمدللہ کہیں، اتنی دفعہ اللہ اکبر کہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ دو کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضور نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ یہ سب ٹھیک ہے، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن میں نے کوئی دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میرا کام ہے پڑھنا پڑھانا، میں بہت پڑھتا رہتا ہوں۔ ٹاپ پہ ہیں خلفائے راشدین، ٹاپ پہ، اور ان کی موومنٹ، ان کا نظام، ان کی زندگی زیادہ مصلی کے علاوہ گزری ہے، ذرا سمجھیے۔ اور ان کا ذکر کیا ہے؟ ان کا ذکر یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، کسی کی خدمت کر کے، کسی کو اخلاق سے جیت کے، کسی کو اسکالرشپ دے کر، اور اللہ کی حدود توڑنے والوں کو روکنا۔ وذکر اسم ربہ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرے، فصلی، پس نماز پڑھے۔ جیسے میں نے مسلم انسانیت کا ذکر کیا ہے، ایسے ہی نماز اسلامی عبادات پر ایک تحقیقی نظر۔ یہاں کتاب موجود ہے، مجھے اشارہ کر دیں کہ نماز کیا ہے۔ نماز تربیت کا ایک ایسا نظام ہے، ایسا نظام ہے۔ نماز پڑھنے والا آدمی بہادر ہے، نمبر 1۔ دوسرا، اس سے زیادہ ٹائم مینجمنٹ کون کر سکتا۔ تیسرا، چلیں آن لائٹر نوٹ، میں ایک دفعہ ناروے میں تھا، شروع میں گیا
تو اس طرح کئی نیشنلٹیز کے لوگ تھے، تو وہاں دوستوں نے مجھے کہا کہ جی آپ ذرا نا یہاں کو لیکچر دیں اور پاکستان کے بارے میں بات کریں. تو میں نے جو پہلی بات کی اس پہ جو مجھے لے کے گئے تھے انتظامیہ والے پریشان نہیں ہوئے، ٹھیک ٹھاک پریشان ہو. وہ پنجابی کہتے ہیں نا انہیں بڑی چھڈی، میں نے اس تو ہی بڑی چھڈی، اور آپ نے بھی پریشان ہو جانا. میں نے کہا بات تو وہاں زیر انگریزی میں ہو رہی تھی، میں نے کہا میں آیا ہوں لاہور سے، اور اس وقت جتنے شہروں کو میں جانتا ہوں ان میں سب سے زیادہ ڈسپلن اور نظم و ضبط میں نے لاہور میں دیکھا. ایسا کوئی شہر ہی نہیں، زبردست مینجمنٹ، ڈسپلن، آرگنائزیشن. وہ اب جو تھے ادھر والے سرکٹ والے، انہوں نے کہا یہ ہمیں ہی مروائے گا. لوگوں کو پتا لاہور میں کیا ہوتا ہے، لیکن میں ڈٹ گیا. میں نے کہا بہترین نظم و ضبط. اور پھر جناب چند جملوں میں نے ثابت کیا نماز کی اہمیت پر. ابھی میں آپ کے سامنے وہی دلیل لے کے آتا ہوں اور آپ کے دل خوشی سے معمور ہو جائیں گے کہ نماز کتنی قیمتی ہے. میں نے کہا دیکھیے لاہور میں 20,000 کے قریب مسجد ہیں، کروڑ کی آبادی ہے، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، آپ تو 1.5 کروڑ سے 20,000 کے لگ بھگ مسجدیں ہیں. میں کہتا ہوں BBC CNN وائس آف جرمنی کوئی ایجنسی ثابت کر دے کوئی مؤذن لیٹ ہوتا ہو، یہ ڈسپلن نہیں توڑ کیا مؤذن نہیں لیٹ ہوتا. پھر اس کے بعد میں نے کہا 15 منٹ کے بعد اکثر جماعت ہوتی ہے، اور کروڑ میں سے کوئی 4 لاکھ کے لگ بھگ زیادہ سے زیادہ یہ ڈیٹا اویلیبل ہے، لوگ نماز باجماعت کے لیے نکلتے ہیں. اور ادھر نہیں لکھا ہوتا، باقی ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ یہ VIP ہے راستہ، یہ فلاں ہے فلاں. ادھر نہیں لکھا ہوا کہ پہلی صف میں وہ ہوں گے جن کی 5 لاکھ انکم ہے، دوسری میں 2 لاکھ والے، تیسری میں گوجرانوالہ کے ملک، چوتھی میں چھٹے گریڈ والے، 7ویں مزدور. نہیں، یہ لاہور نہیں ہے جہاں جہاں مسلمان ہیں. میں نے کہا لاکھوں لوگ آتے ہیں، کوئی ٹریفک بلاک نہیں ہوئی، اور کوئی فوج اور کوئی پولیس اتنی جلدی صفیں نہیں بناتی، جلدی جلدی سے صف بنتی اور سیدھی ہوتی ہے. سلام ہے علامہ اقبال کو، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو. کیا کہا؟ بنداؤ صاحبو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو بھائیوں اور بہنوں یہ کوئی ایک دفعہ ہوتا ہے، 5 دفعہ ہوتا ہے. اس امت کے پاس الحمدللہ خرابیوں کے ساتھ ساتھ بہت بڑی سٹرینتھس ہیں، بہت بڑی سٹرینتھس ہے. اس کی خودی یعنی اس کا اعتماد اور کانفیڈنس بحال کرنے کی ضرورت ہے. یہ قرآن مجید انسانوں کا نجات دہندہ ہے، اعلیٰ اخلاق عطا کرتا ہے، پاکی کا پیغام ہے، فرد کو ایسا ماحول بنانے کی ترغیب دیتا ہے جس میں نیکی کرنا آسان ہو جائے، برائی کرنا مشکل ہو جائے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے اللہ کا ذکر. یعنی احادیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، متعدد احادیث ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. وہ قسم اٹھا لیتے میں قسم پوری کرتا ہوں. بندے مومن کی شان میں حضور نے کچھ خبریاں دی. یہ بھلا کیا ہوتا ہے؟ الفاظ نہیں ہوتے، عمل ہوتا ہے، عمل. یوسف صاحب پھر پنجابی آ گئی، اب میں کیا کروں؟ آپ بہت اچھے ہیں. اور بس تقریر بھی ختم. تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو شعر ہے کمال ہے. الف اللہ، غصے میں فتوے بازوں سے سن کے بڑی جلدی شرک کا فیصلہ کر دیتے، بڑی جلدی بلا وجہ. الف اللہ، اللہ وحدہ لا شریک. الف اللہ، چمبے دی بوٹی. اب پنجابی جاننے والوں کو بھی نہیں پتا کہ چمبے کی بوٹی یہ پودا ہے، اور یہ چمبے پہ جب پھول آتے ہیں تو آدھا کلومیٹر ادھر آدھا کلومیٹر ادھر فضا بتاتی ہے کہ پھول آئے. الف اللہ چمبے دی بوٹی، مرشد من میرے وچ لائی ہو.
مرشد خدا نہیں ہے، وہ یہ نہیں فرما رہے۔ مرشد کون ہے؟ یہ قرآن سے ماخوذ ہے۔ ہمارے ہاں اصل میں بڑی جلدی یہ ہم تقسیم کی طرف لوگوں کے ہاتھوں شکار ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں کہتا ہے اولئک هم الراشدون، وہی ہدایت والے ہیں۔ اور جو استاد، جو امام، جو حافظ، جو بڑا ایسا راستہ دکھائے ہدایت والا، اسے مرشد کہا گیا۔ وہ خود کہہ رہے ہیں مرشد من میرے وچ لائی ہوں، اللہ کی ذات میں شریک نہیں کر رہے۔ استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوریاں ختم کرے۔ الف اللہ، چمبے دی بوٹی، اللہ کا نام ایسے ہے کہ خوشبو پھیل گئی اس بوٹی کی طرف۔ یہ میرے اندر کس نے لگائی؟ مرشد من میرے وچ لائی ہوں۔ اندر بوٹی مشک مچایا۔ الف اللہ، اس کا جو پودا لگا اور چمبے کی بوٹی نے جب پھیل کر فضا کو معطر کیا تو سب سے پہلے میرے اندر روشنی ہوئی کہ جان پھلنتے آئی ہوں۔ اس سے ماحول بھی نکھر گیا، ماحول بھی نکل گیا۔ قرآن مجید کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ لہذا بہت لطف آیا مجھے، اللہ کرے اللہ خوش ہو جائے ہمارے اس عمل سے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اس نے ہمیں عزت دی، آنے دیا، توفیق بخشی، اور ہم نے دل کی کچھ باتیں کی۔ اور دعا ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حفظ کی اور مفتی ہونے کی شرط بھی نہیں لگا، بلکہ اتنی زیادہ ترغیب دی ہے کہ گناہگارو تم میری ہو، دعا کیا کرو، بس میری طرف رخ کرو۔ تو آپ میرے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ آپ گناہگار تو ہیں ہی، میں آپ سے بڑا گناہگار، ہم سارے گناہگار ہیں، لیکن دعا کا عمل بڑھانا چاہیے۔ اور یہ بھی ذکر کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، دعا کریں۔ اس کے بعد کوئی یہاں دیکھیں، میں پاکستان سے آ کے اس طرح میں نے دیکھے ہیں کئی بھائیوں کو بڑی تیاری ہے، منہ ان کا نظر آ رہا ہے کھانا بہت اچھی بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تیرا کرم ہوا، تیرے گھر میں آئے، تو نے آنے دیا، یا اللہ شکر کی زندگی عطا فرما، یا اللہ اپنی محبت عطا فرما، یا اللہ اپنا تعلق نصیب فرما، یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ حضور علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اندر باہر ماحول فرد کی پاکی عطا فرما، یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، یا اللہ بن مانگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی رسول خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔